कौन सा तरीका 2 माह हो गया आपने जबान छोड़ी हुई है इतनी लंबी, हमारे जो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दुआ है अल्लाह पाक कि इस रमज़ान के सदक़े से हम सब की मुश्किलात दूर करे, तमाम की नेक और जायज़ हाजात कबूल करे और तमाम की मुश्किलात को जल्द से जल्द दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी आज है हमारा 9वां रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले हैं सबका ही 9वां रोज़ा होगा यकीनन, और जो हमारे मुल्क से बाहर हैं उनमें कईयों का आज 10वां रोज़ा भी है। ठीक है, तो दुआ है अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे, तमाम इबादत कबूल करे और हमें तमाम इबादत खुशू खुशू के साथ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो जी, टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, जो जगह 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 चर्चे हैं हक खतीब हुसैन के। उससे रिलेटेड हर जगह पर ही हर कोई ही बात कर रहा है ऑलमोस्ट। तो जी मैं भी आज अपना ओपिनियन उस पर देने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। और जी जिन लोगों को नहीं पता है कुछ ख़ास इस बारे में, तो हक खतीब जो है वो एक अदद आप कह सकते हैं जो लाइक लोग उनको मानते हैं पीर साहब हैं, और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये मॉडर्न पीर साहब हैं। तो बहरहाल ये दम वगैरह करते हैं। बेसिकली जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो हक खतीब हैं इनके जो फादर हैं, ठीक है, वो कोई मतलब अल्लाह के नेक बंदों में थे और उनके बड़े ही लाइक शिफा थी उनके हाथ में। यानी वो दम वगैरह करते थे तो लोगों को शिफा हासिल हो जाती थी और बड़े ही नेक इंसान थे वो। तो ऐसा लोग कहते हैं जो पहले के लोग हैं जो उनको डायरेक्टली जानते थे या इस तरह से, या अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके फादर से डायरेक्टली मिले हुए हैं, मिले थे या इस तरह से ना। तो उनको इस बारे में काफ़ी कुछ इल्म है कि उनके फ़ादर के अल्लाह ने कुछ लाइक कोई करामत या इस तरह से कोई चीज़ें दे रखी थी। तो उसी के आगे मतलब लाइक उनके फ़ादर के आगे ये बेटे हैं जी हक खतीब। इनके जो फ़ादर हैं उनका नाम है मुसंजफ़ अली, ठीक है, ऐसा नाम है। सरकार तो खैर इन्होंने ख़ुद ही लगाया हुआ है, तो नाम जो एक्चुअल नाम है वो है मुसंजफ़ अली, इनके फ़ादर का नाम है, और इनका नाम है हक खतीब अली, ठीक है। तो हक इन्होंने बहरहाल शायद ख़ुद ही लगाया है, बहरहाल खतीब अली शायद इनका नाम होगा, आई डोंट नो। अच्छा तो जी इनके फ़ादर का जो मज़ार इन्होंने बनाया है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद से थोड़ा आगे करके काफ़ी मशहूर एक गांव है। इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, कोटली सतिया। तो वहाँ पर इनका जो है मज़ार है और वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं मतलब फ़ातिहा वगैरह करने और ये वो। तो ये हक खतीब ने उन्हीं की उसमें लाइक आगे दम वगैरह करना शुरू कर दिया। अब उनके फ़ादर को तो अल्लाह की तरफ से था, एक थी अल्लाह ने दे रखी थी कि वो शिफा उनसे हो जाती थी लोगों को अल्लाह के ज़रिए से। लेकिन ये है कि अब इनका क्या हिसाब किताब है या क्या इनसे लोगों को शिफा मिलती है नहीं मिलती है। जैसे आप लोगों ने डिफरेंट क्लिप्स में देखा होगा कि भाई जी ये इस तरह से खड़े करके दिखा देते हैं लोगों को व्हील चेयर से, और मतलब जो कीलें शीलें बरामद हो रही हैं, छुरियां निकल रही हैं। और एक तो लड़की देखी जो शुरू में आपने देखी ये वाली, मुंह से पाइप बरामद हो रहा है। मेरे तो बड़ी हैरत हुई थी इस चीज़ पे। अब पता नहीं आप लोगों में किसको हैरत हुई है, किसको क्या हुआ है। खैर ना मतलब ये चीज़ें सारी जो है ना, मतलब ये सारी चीज़ें इकरारुल हसन का आप सब जानते हैं, बड़े ही फेमस जो है वो जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं सरेआम का। और उनका मेनली एक प्रोग्राम का थीम ही यही है और एक पर्पस ही यही है कि ऐसे फ्रॉड वगैरह या जहाँ कहीं किसी भी किस्म का कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और इकरारुल हसन जो हैं भाई हमारे, उन्होंने कई ऐसे जो है जो मतलब नकली पीर हैं या
لوگوں سے پیسے اینٹ رہے ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے ثبوت وغیرہ اکٹھے کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور ان کے یہ کاروبار اور ان کے یہ دھندے بند کروائے، ٹھیک ہے۔ تو اقرار الحسن نے پہلے بھی حق خطیب کے اوپر کچھ ٹائم پہلے، کچھ منتھس یا کچھ سالوں پہلے ایک پروگرام کیا تھا حق خطیب کے اوپر اور اس طرح، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی پراپر ایویڈنسز نہیں تھے جس سے یہ پروو کر سکتے کہ حق خطیب ایک رانگ پرسن ہیں یا پھر وہ رانگ وے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے۔ تو ختم نبوت کے نام پر ہی لوگوں نے ان کو اچھے بھلے نذرانے دے دیے، نذرانے سمجھتے ہیں نا، پیسہ ویسا اچھا بھلا لوگوں نے ان کو دیا، اور جس سے انہوں نے 11 ارب روپے کی جائیداد بنا لی اکارڈنگ ٹو اقرار الحسن، اور انہوں نے کچھ اپنے پروگرام میں یوٹیوب پر ہی انہوں نے شیئر بھی کیے تھے ایویڈنسز، جس میں وہ پروفز وغیرہ کافی زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں کلیئرلی کہ یہ حق خطیب کے نام پہ، اور حق خطیب جو ہیں انہوں نے بھی کسی اور پروگرام میں اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں 11 ارب کیا، میں تو کہتا ہوں 11 کروڑ روپے کی جائیداد، 11 ارب کروڑ 11 ارب کروڑ کی بھی وہ ہے تو کم ہے ختم نبوت کے نام پہ۔ اب اقرار الحسن کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے نام کی جو پروفز ہیں اس کے اکارڈنگ کہ بھئی انہوں نے اپنے نام پہ کرائی ہوئی ہے، جبکہ حق خطیب بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نام پہ لیا، جبکہ میں نے تو ختم نبوت سینٹر کے لیے لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت سینٹر نہ انہوں نے کوئی بنایا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ابھی تک 1 روپیہ بھی خرچ ہوا ہے، یا کچھ ایسی چیز ہم دیکھ نہیں سکتے یا وہ دکھا بھی نہیں سکے کہ بھئی جی یہ میں نے سینٹر بنا رکھا ہوا ہے، تو جی یہ اس میں یہ پیسے میں نے اس لیے لیے ہیں اور یہ پیسے میں اس میں لگا رہا ہوں، ایسا تو ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ جی لوگ پورے پاکستان سے حق خطیب کے پاس آتے ہیں۔ حق خطیب کے بیسیکلی 2 عدد کہہ لیں کہ دم کے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، پوائنٹس مین جگہ ہیں۔ ایک تو جو مین بلاوڑا شریف ہے، بلاوڑا اس کوٹلی ستیا میں جو ان کے فادر کا جہاں مزار انہوں نے بنایا ہے، اس جگہ کا نام ہے بلاوڑا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شریف اسی وجہ سے ساتھ ہے، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ہم مسلمز میں کوئی جگہ کو معتبر قرار دینا ہو تو اس کو ساتھ شریف لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شریف اسی وجہ سے لگایا گیا ہے کیونکہ جی ان کے فادر کا وہاں پہ مزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جگہ کا نام بلاوڑا ہے، اور جو مین گاؤں ہے وہ کوٹلی ستیا ہے جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جو حق خطیب ہیں انہوں نے جی اپنا ایک الگ سے سیپریٹ صرف دم کے غرض سے ایک الگ سے ایک سمجھ لو جگہ بنائی، اب معلوم نہیں رینٹ پہ ہے، خریدی ہے، کیا حساب کتاب ہے، لیکن وہ اسلام آباد کے ہی قریب ہے جگہ، اسلام آباد میں یہ کہہ سکتے ہیں آتی ہے، کلر سیدہ نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو کلر سیدہ میں بھی جو لوگ وہاں کوٹلی ستیاں والی سائڈ پہ بلاوڑا شریف نہیں آ سکتے وہ جی یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر جی دم وغیرہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے نا یہ بنایا ہوا ہے اور کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دم شم کراتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب ویڈیوز میں جیسے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی حق خطیب صاحب نے چھوف کی نہیں کہ مریض اٹھ کے صاحب جی کھڑے ہو گئے، چاہے وہ مریض تھے یا مریض نہیں، کوئی بھی ہے، اور بہت ساری ایسی ہیں، کسی کی چھریاں نکل آئی ہیں، کسی کا کیا ہو گیا ہے، کسی کی ایک تو میں نے کل پرسوں ہی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کسی عورت تھی شاید، اس کے کندھے کے اندر سے بھائی جی کندھے کے اندر سے اس کی وائرز نکل رہی ہیں، تاریں، بجلی والی تاریں چھوٹی چھوٹی، اس کو تو دیکھ کے اللہ معاف کرے مجھے الٹی آ رہی تھی۔ اب نکلتے ہوئے تو نہیں دکھایا، لیکن یہ ضرور دکھایا کہ وہ کندھے میں تاریں فکس ہیں۔ اب یہ بھی ظاہری سی بات ہے، اقرار الحسن ہے، جیسے وہ اپنے ایک جو بندہ تھا اس کو ایسے دم شم کر کے کیلے شیلے برآمد کیے اور یہ ساری چیزیں برآمد کی، سوئیاں وغیرہ نکلوائیں، تو میں بھی یہ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو ظاہر ہے۔ تو خیر اقرار الحسن نے جب یہ سارے پوائنٹس اکٹھے کر لی، ایویڈنسز، اور یہ ساری چیزوں کو رانگ پروف کیا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں پیر نہیں ہوں، اگر یہی چیز پیری کی علامت ہے پھر تو میں بھی پیر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی کرامت کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ،
ٹھیک ہے، نظر کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ٹرکس ہوتی ہیں جو لائک بہت ہی ایکسپرٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بڑے ہی ایکسپیرئنس ہونے کے بعد یہ بندہ کرتا ہے. اور اس طرح تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے عرصے سے ان ٹرکس کو ہی سیکھ رہا تھا اور وہ کر رہا تھا کہ ان کو کیسے پرفارم کیا جائے اور یہ کیسے ہوتی ہیں.